اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتی۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے۔ بھئی ایک کے سنا ہے نا، 1 پہ 10، اب سب نے سنا ہے نا کہ 1 کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی 1 پر 700، تو آپ کہتے ہیں واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، 1 پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔ تو خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہوں آپ ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، دفعہ 100 200 300 400 500 600 700، نہیں چھوڑ دو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہاں اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے۔ کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھلا چیک۔ یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تک عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ٹور ٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو 1 رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ 1 دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے،
اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے۔ اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے۔ تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کہ دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں۔ اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں۔ چلو بھی دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے۔ آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دعائی دو، اپنے ہمارے رکھو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے، رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ۔ بہت گندے ہیں پتر، تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گند ہی گند ہے، تو معاف کر دے یا اللہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی، تجھے بلاتے تو آ جا میرے مالک، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے،
دے یا اللہ، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ ہیں انہیں منا دے، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما، جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما، ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دیں، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا؟ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما، یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہم سب کے نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما، یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے، ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے، ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی
آپ کی سکت نہیں تھی اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخرس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا۔ دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے
تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا، کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہوگی۔ تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں،
میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی، یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد، آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن بھاویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ
میرے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالب بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکے میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری بیوی اکٹھے رہیں گے، تو بہت سی شکایات تمہاری ماں کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہارے باپ کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہاری بہنوں کو ہو جائیں گی، اور تم بے وقوف بن کر اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو گے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کا جائز مطالبہ اس کو الگ گھر لے کے، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا۔ ماں پیو کے قریب گھر لو، ماں پیو کی عزت تیرے ذمہ ہے اور ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے۔ تیری بیوی کرے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کی سکت نہیں ہے کرائے پر لے کر لے، اس کی سکت نہیں ہے تو اس کو گھر میں ایک الگ، ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن، یہ تین چیزیں اس کو لے کے دینا اس لڑکے کے ذمہ۔ اگر اس کے لیے ہمت نہیں ہے تو پھر سارا سال روزے رکھو، تسبیح پڑھو، تبلیغ میں سال کی بجائے 3 سال لگاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو خراب نہ کرو۔ بیویوں کو اپنے ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی، کہنے لگے نہیں آپ اکیلے ہیں۔ آپ نے کہا میں نہیں آتا۔ آپ یہ جرات کر سکتے؟ اپنے دل استفت قلبک، اپنے دل ان سے پوچھ۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ دوسرے دن وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں کہا نہیں عائشہ نہیں جائے گی۔ کہ پھر میں بھی نہیں جاتا۔ یہ زندگی ہے بیٹا، یہ زندگی ہے۔ منہ ادھر کر کے اس پیشاب کرنا یا ادھر کر کے پیشاب کرنا، اس میں تو اتنے 3 دن
تمہاری دلیلیں ختم نہیں ہوتی، اور جہاں پہ تمہاری زندگی نے بننا ہے وہ تم نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ بولتے ہو۔ اللہ کی دیکھو بیٹا، آپ کو معاشرے میں مقام ملے گا آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، نہ کہ آپ کی خطابت سے اور آپ کے پیسے سے۔ تیسرے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں کہا نہیں عائشہ نہیں، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ کہا اچھا چلو عائشہ کو بھی لے آؤ۔ پھر آپ گئے اس کے یہاں کھانا کھانا۔ اب یہ بیٹیوں کا معاملہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اس جگہ تھا آگے بڑھتے تھے اور ہاتھ یہاں سے پکڑ کے ایسے ہاتھ کو چومتے تھے، پھر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے، کبھی دائیں طرف بٹھاتے تھے، کبھی بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کرسی بھی تھی آپ کے کمرے میں، آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، جو ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو آگے بڑھ کے ان کو استقبال کرتے، تو اس سے بیٹی کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہو۔ میری بیٹیاں جڑواں ہیں، ایک لاہور میں ایک یہاں ہے، تو جب وہ آتی ہیں تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے سر میں درد نہ ہو اور تکلیف نہ ہو، کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں، ان کو پیار کرتا ہوں، پھر ان کو بٹھاتا ہوں کہ اس سے میری بچیوں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا۔ یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے آپ بڑے آدمی بنیں۔ جب اللہ تمہیں قبول کرے گا تمہیں بولنا بھی سکھا دے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پر اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ تمہیں کل کو گھر والا بنائے، اپنی عورت کو عزت دے، اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرو۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے عاشرنہم بالمعروف، بولو اے عورتوں عاشرنہم بالمعروف، کس سے کہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو عورت کمزور ہے، اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے، حوصلہ بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے۔ اور انہوں نے کہا یا انجش قواریر، جب انہوں نے خودی وہ گانا ہے اونٹوں کے لیے جس پر وہ مست ہو کے دوڑتے ہیں، تو جب تیز دوڑنے کا یا انجش تو قواریر، نازک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب میں لیتا ہوں اپنے ذوق سے، کہیں پڑھا نہیں، کہ یا انجش تو قواریر، شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، کسرا ہر چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں، استعمال شیشے پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے۔ صدع فصدع بما تؤمر، ایسی ضرب لگا کہ پھر ساری زندگی کفر جمع نہ ہو سکے، اکٹھا نہ ہو سکے، جڑ نہ سکے۔ عبید رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ایک بدو گزر رہا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ شیشہ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے درجے بلند فرمائے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کے چچا نے آپ سے کہا تھا فاصدع بامرک، فاصدع، انہوں نے فاصدع بما تؤمر سے لیا ہوگا غالباً، فاصدع بامرک لم تصبک صبابۃ ولقد صدقت وکنت قبل امینا۔ تو اللہ تمہیں گھر والا بنائے تو اپنی بیوی کو عزت، اللہ نے یہ مقام رکھا ہے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، خاوند اور بیوی کے رشتے کو میری نشانی ہے۔ کسی رشتے میں محبت اور ہمدردی کو نہیں ڈالا
اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈال۔ ہمارے ایک تھے بھائی شریف صاحب کشتی والے، ان کی بیوی فوت ہو گئیں، تو میرے بڑے دو مہربان تھے، بزرگ تھے میرے لیے، تو کہنے کے مولانا ہم رائمنڈ سے جوڑ سے آ رہے تھے، تو راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، بس کا، تو سارے ساتھی پریشان، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی ٹائر بدلو۔ کہ میں آرام نال بیٹھا سی، میں کہ میں کدے کول جانا، کدا نال ہی جانا جا کے، بیوی نہیں تھی، دیواروں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جا کے، مجھے جلدی کیا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے۔ پھر یہ بیٹی کا رشتہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ معذرت کے ساتھ پٹھان بالکل نہیں دیتے۔ پنجابیوں میں اب پھر بھی کچھ رواج ہے کہ دیتے ہیں۔ ضلع خانے وال میں میرے باپ پہلے شخص تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں اپنی بیٹیوں کے نام زمین کروائی، تو میرے تایا لڑ پڑے اپنے بھائی سے، دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، ہوں ساڈے کولوں ہی زمیناں منگ سن۔ اور تصور کیا تھا ذمہ داروں کا؟ ساڈی بھوئیں زمین کو کہتے، ساڈی بھوئیں جیوائی دے بوئے تے لگی جاوے، کیوں؟ ہماری زمین داماد کے پاس چلی جائے، کیوں؟ سندھ میں بالکل نہیں دیتے، بلوچستان میں بالکل نہیں دیتے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی۔ کوئی لاکھوں میں ایک دے دے تو کیا دیا؟ میرے خاندان کے واقعات ہیں، نوکرانی کے انگوٹھے لگوا کے آ کے پٹواری کو پیسے دے کے کہتے ہیں ساڑی بہن انگوٹھا لا دیتا ہے، زمین ساڑے نہ کر دیتے۔ اگر پٹواری بھی پیسے لے کے بیٹھا ہوتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے، رل دیں۔ بڑا ظلم ہے۔ شہروں کا بھی یہی حال ہے۔ جہیز کے بعد کہتے ہیں تینوں دے چھڑی ہر شے، بس بھائی نہیں دیتے، قابض ہو جاتے۔ یہ جو رد عمل آتا ہے جب ظلم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر دراز کرے۔ وراثت ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتی۔ ایک یہ بھی میری نصیحت یاد رکھیں، اللہ تمہیں صاحب جائیداد کرے تو اللہ نے موت کے بعد تقسیم رکھی، تقسیمیں کر دو تاکہ اولاد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھو، ورنہ تمہیں اولاد ہی فارغ کر کے یتیم خانے بٹھا کے آ جائیں گے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ وراثت ہے موت کے بعد۔ تو ہمارے ہاں اور عربوں میں اس وقت بیٹی کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا، تو قرآن کی آیت سن، جب آپ نے کہا تعلم المیراث فإنہ نصف العلم، تعلم الفرائض فإنہ نصف العلم، اور واحد حکم ہے جو اکٹھا آیا ہے ایک ہی جگہ پر، پھر دوبارہ کہیں نہیں آیا، کہ اس کی ساری کلیات جزیات کو اللہ نے ایسے جمع کر کے بریکٹ میں بند کر دیا۔ اب آپ دیکھو کہ لڑکی کو تو حصہ ملتا نہیں، حصہ ملتا ہے لڑکے کو، تو ہونا چاہیے تھا للانثی مثل نصف حظ الذکر، کیونکہ لڑکوں کو ملنا معروف ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی کو دیتا کوئی نہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کہتا للانثی مثل حظ نصف الذکر، لیکن قرآن نے سوال اٹھایا جیسے لڑکوں کی جائیداد میں کوئی حصہ ہی کوئی نہیں، تو اس آیت سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے، سبحان اللہ، لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے۔ اور قرآن کا اسلوب دیکھو کہ کیا خوبصورت انداز میں اللہ نے بیٹی کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو قائم کیا، کہ کیا لڑکے کا قرآن میں وراثت میں حصہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، کہ اللہ کتنا ہے؟ کہ جتنا 2 لڑکیوں کا ہے اتنا ایک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ سبحان اللہ، کیا کمال۔ ہاں بھائی لڑکوں کو بھی دے دو، لڑکیوں کا تو ہے ہی، سمجھ رہے ہو، بیٹی کا تو حصہ ہے ہی، جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو۔ اور ادھر انگوٹھے لگوا کے
اپنے نام کرا دیتے. کتنے بھائیوں نے بہنوں کو قتل کر دیا جائیداد کے پیچھے. پھر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں اس نے ان کو عزت کے ساتھ شادی کی تو وہ جنت میں داخل ہو. کسی کی بیٹی ہوتی ہے، میرے بھائی اور میرے والدہ اور تایا، ان کی بہن کوئی نہیں تھی. تو میری بھی 2 بہنیں تھیں اور میرے تایا کی بھی 2 بیٹیاں تھیں. تو میرے تایا نے حصہ نہیں دیا، میرے باپ نے حصہ دیا. وہ اپنے اس معاشرت سے مجبور ہو گئے. میرے باپ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے. پہلے پرویزی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، فارسی اردو کے بڑے ماہر تھے. 1944 میں BA کیا تھا. تو باقی سارا ان پڑھ ماحول تھا. پتہ نہیں میرے دادے نے کتوں خیال آیا کہ میں پتر پڑھاونا. تو پھر حضرت لاہوری سے طائب ہوئے لاہوری کے ہاتھوں اور ان سے بیعت ہوئے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ان کو کچھ دینی شعور پیدا ہو. تو آپ نے فرمایا جس کو پہلے بیٹی کا 3 بیٹیاں دیں تو وہ جنت میں انا و ہوا کہاتین کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. ایک نے پوچھا 2 ہوں تو آپ نے کہاتین اس طرح ہوں. کہ 1 بیٹی کی شادی کرے کہاتین ایسے ہی ہوتا ہے. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں ہے. 1 بیٹی کو عزت سے ڈولی میں بٹھا دو تو جنت کا وعدہ ہے. پھر جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ خود بچی وہ لڑکی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے کہ اب مجھے کیا کہیں گے سسرال والے کہ بچی پیدا ہوگی. جو عام ماحول ہے ہر گھر میں اللہ کا فضل ہے ایسا نہیں ہے. لیکن جو 90-95% ہے میں نے اسی کی بات کرنی. پھر دوسرا اس کو خوف ہوتا ہے میری ساس کیا کہے گی، ہم دینا دھی جم چھڑ دی. ایک بچی میرے پاس آئی اپنی بیٹی کو لے کر کے جی میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی. یہ بولے میں یشاء اناثا. جب اللہ نے نعمت کو ذکر کیا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. یہ بولے میں یشاء اناثا. اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دی، 2 بیٹے دے کے اٹھا لیے اور آپ نے کہا میری نسل میرا عصبہ میری بیٹی فاطمہ ہے. کتنے بڑے فخر کی بات. دیکھو میں تمہیں زندگی کا وہ سبق سنا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہے اور بہت مشکل ہے چونکہ ماحول میں نہیں ہے. تم یہاں سے میرے نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہ آئے لیکن میرے نبی کی زندگی آ جائے. سکھ ریت روش منصورینو ان ٹھبرک کنز قدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے. تو بہنوں کو والدین اللہ سب کی عمر لمبی کرے. ہمارے چلے گئے، ہر ایک کے چلے جاتے ہیں، وہ چلے جائیں تو ان کو ناپ تول کے والد اور والدہ کی وراثت میں سے حصہ دینا. یہ تو چوری بن جاتی ہے. اب چور ہے وہ بندہ جس نے بہنوں کا حصہ چرایا ہوا ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شہد کی ایک بوتل لے کر گئے. 10 روپے کی بوتل آتی تھی شہد کی اس وقت، اور وہ شہد مفت تھا. میں نے اپنے باغ سے اتارا تھا تو میں نے آ کے پیش کیا. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. مجھ سے کہنے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں سے باپ کی؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. 2 بھائی تھے صرف، بہن ہوتی تو شاید نہ ہی دیتے. کتنے دے ہونا ہے اس لیے پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے. کہنے لگے اچھا
اچھا داڑھی ایسے پکڑا، اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو پھر اگلی سنو، یہ صرف شہد ہدیہ ہے یا بوتل بھی ہدیہ ہے؟ میں نے کہا جی بوتل سمیت شہد ہدیہ ہے، پھر رکھوائے، یہ رجال آخرت ہوتے ہیں۔ مجھے تو ایک سبق مل گیا، اگر آپ زندگی سیکھ لیں اور میرے نبی کے ذکر کو مضبوط پکڑیں، میرے نبی کی صبح و شام، میں کوئی ذکر نہیں کرتا سوائے صبح و شام کی دعائیں، وہ میں نے یاد کی تھیں 74 سے لے کر آج تک پڑھ رہا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سوائے بیماری کی۔ مسنون اذکار، تسبیحات، اور موقع موقع پر جو میرے نبی نے کیا میں ویسے کرتا ہوں، جیسا آپ نے کیا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ویسا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اتنا اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا ذکر مکمل ہے اور اس میں نور نبوت ہے۔ باقی یہ زندگی سیکھو، اپنے بہنوئیوں کو عزت دو، تمہاری بہن سے تمہارے ماں باپ کی نسل کا اس میں حصہ ہے، اور ماں بن جائے تو اللہ کہتا ہے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی ہے، ارید ان اجاہد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، احی والدک، ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی، کفیہ ففیہ ما فجاہد، جا ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، یہی جہاد ہے۔ آپ جہاد کے سفر میں تھے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت بکریاں چرا رہا تھا، حضرت عمر کہنے لگے کہ کبھی یہ جہاد میں ہوتا، تو آپ نے کہا عمر تو نے تو جہاد کو بڑا مختصر کر دیا، بہت تنگ کر دیا۔ آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا کرتے ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے؟ کہا جی میری ایک بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ بکریاں چراتا ہوں۔ کہا جا تو جہاد کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کی تیاری کے لیے جماعت بن رہی تھی، وہ گھر آئے اور ہتھیار اٹھائے۔ ماں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، تو جہاد پہ جا رہا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بڑی ترغیب سنی، میں جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا تجھے میرے دودھ کا واسطہ، یہ ماؤں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے نا، تجھے میرے دودھ کا واسطہ نہ جا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے پیغام بھجوا دیا اللہ کے نبی کو۔ جب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لی، اور یہ آپ کی پکی نشانی تھی کیا، جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے۔ ہماری ناراضگی ہوتی ہے اگلے دے ایک واری تک کھل لا دو۔ اور میرے نبی کی ناراض، یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو۔ دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا، تو ان کو پتہ چل گیا آپ ناراض ہیں۔ سامنے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں، اس وقت آپ غصے میں بولے تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر اسے چھوڑ کے آ گئے، واپس چلا جا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے پیغام بھجوایا کہ علقمہ سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے نبی تیزی سے گئے، دیکھا تو آگے وہ صحابی، یہاں گنہگار سے گنہگار لوگ، ایک اداکار تھا، ہر عیب اس میں تھا، ہر عیب، ہر برائی، اور ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اسٹیج پر، کتنی بری اور غفلت کی جگہ پر، اور وہ گرا تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو اٹھا کے پیچھے لے گئے، اور وہ کلمے کو اعلان کر رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بولو۔ یہ صحابیوں کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا لا اقدر، نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آپ نے پوچھا کون زندہ ہے اس کے ماں باپ نے؟ کہا یہ والدہ زندہ ہے۔ ناراض ہے؟ کہاں؟ تو آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں کہ تم آتی ہو؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا علقمہ سے ناراض ہو؟ اب یہ دھیان سے سننا۔ کہا جی ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کے دین کا گلہ کوئی نہیں ہے، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری ناراضگی ہے کہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا، صرف بدتمیزی سے بات کرنے پر کلمہ صحابی کا رک گیا، باقی ماؤں کو دھکے دے کر کہاں سے نجات پائیں گے؟
آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کہا میں بلال سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دے، پھر سفارش کرو گی؟ کہا ہاں جی پھر تو میں کروں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ پھر کہا جی پھر میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ جس نے ماں باپ کو ستایا، من عق والدیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا تقبل صلاتہ ولا صیامہ ولا صدقتہ۔ پھر آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا جس نے ماں باپ کی پر زیادتی کی تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں زمین آسمان کی لعنت، اور نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، اور کہیں حج بھی آتا۔ تو اللہ نے ماں کو کیا مقام بخشا۔ تو یہ بات، میرے پاس ایک رحم دین تھا، فوت ہو گیا، غریب آدمی تھا، 2 ایکڑ زمین تھی اس کی، میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ہاں پنجابی کی فصیح مثال ہے، اے میرا پتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی، پڑھ تو گیا ہے سیکھا کچھ نہیں۔ یہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گڑاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ گڑاپ۔ گڑاپ اسے کہتے ہیں جو ابھی بیاہی نہ ہو اور اس نے بچہ نہ لیا ہو۔ تو ایک وہ جنگل کا بچہ دیہاتی اسکول میں داخل ہوا، تو اس الف انار بے بکری پہ پنکھا یہ ہوتا تھا، تو بے بھینس تھا، بے بھینس۔ تو استاد نے اس کو یاد کرا، ہمیں بے بھینس، بے بھینس، بے بھینس۔ اس نے اس کو کوئی 8-10 دفعہ دہروایا، بے بھینس کہ جا یاد کر کے لیا۔ وہ جا کے بیٹھ کے اس کو دہرا میں واپس، ہاں بھائی بے آندہ جی گڑاپ۔ تم لوگ پڑھتے ہو پر کرتے نہیں، وہی گڑاپ پہ اڑے رہتے ہو۔ تو اپنی ماؤں کو عزت دو۔ جب آپ گھروں میں جاؤ اپنی ماں کے کپڑے دھوو، اپنے باپ کے کپڑے دھوو، گھر میں جھاڑو دو، ان کے کپڑے صاف کرو، ان کے لیے کھانا بناؤ، چائے بناؤ، ان کے اندر سے دعائیں۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو پہلے تو میں گستاخ تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، میں تنگ کرتا تھا۔ تو اللہ نے تبلیغ میں لگایا، تو اس کے بعد پھر میں اپنے والد کو، جب میں چھٹیوں میں آتا، سال میں 1 دفعہ آنا ہوتا تھا، ان کو دباتا، تیل لگاتا۔ نوکر نے تو ایسے ایسے کرنا ہوتا تھا، میں بیٹا میں دل سے دباتا تھا۔ تو میرے باپ کو عادت تھی دبانے، ان کو تیل لگاتا تو بڑے خوش ہوتے اور ایک جملہ بولتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر تو ویکھی ایک دیں اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا ایک دن ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ 88 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے نبی نے عورت کے مقام کو اس لیے اجاگر کیا، اللہ نے اجاگر کیا کہ قدر کوئی نہیں تھی۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ وہ اپنا حق ایک ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ یہ اتنا لمبا کلام، اپنے لیے ایک جملہ، ماں باپ کے لیے اتنے لمبے، اور خاص طور پر ماں کے۔ من ابر یا رسول اللہ، کس کی خدمت کروں؟ کہا امک، ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا باپ کی۔ ایک شخص آیا
عبداللہ بن عباس کے پاس، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری معافی ہو سکتی؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا جی اپنی خالہ کی خدمت کر معاف ہو جائے گا، خالہ کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ تو بچوں، آج میں نے زندگی کا ایک باب آپ کے سامنے پیش کیا ہے، زندگی کا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی جب سے سن 2000 سے اللہ نے مجھے اس شکل کے بنانے کی توفیق دی، میں اس میں نبی کی زندگی کا رنگ بھرتا رہا ہوں اور بھرتا رہوں گا حتیٰ القی اللہ، یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ باقی فقہ اور مقابلے، مجادلے، مناظرے، یہ اس سے نہ میری جنت کا تعلق ہے نہ میری جہنم کا تعلق ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہیں اہل حق ہے، آرام سے چلو، دوسرے جو چل رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، ان کو چلنے دو، خود بھی چلو۔ ہمارا مثال یہ بن گئی، نہ کھیڈنا ہے نہ کھیڈن دیونا، تو خود بھی کھیلو اوروں کو بھی کھیلنے دو۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس
میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب 7ویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا، کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ